السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا پاکستان اسٹڈی سیکنڈ ایئر کا اگلا ٹاپک پڑھیں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت عمر کا نظام حکومت. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عمر کا نظام حکومت یہ کس وقت حکومت قائم ہوئی اور کن بنیادوں پر تھی اور اس کو آئیڈیل نظام حکومت کیوں کہا جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نظام حکومت لے کر آئے تھے، آپ جو ایک شریعت لے کر آئے تھے، آپ کی رحلت کے بعد اس کو نافذ ہونا تھا. ویسے تو آپ خود بھی ساتھ ساتھ نافذ کرتے جا رہے تھے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے جو ایک دنیاوی حکومت کا تصور تھا وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا مذہبی حکومت سے، کیونکہ نبی خود موجود تھے اور آپ پر جو تھی وحی کا سلسلہ وہ جاری رہا، نازل ہوتا رہا. کوئی بھی نیا قانون اللہ تعالیٰ نافذ کرنا چاہتا آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہو جاتا تھا. بعد میں اب اس ساری جو ایک سسٹم آپ دے کر گئے تھے اس کو نافذ کرنے کا وقت تھا. لیکن سب سے پہلے جو آپ کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، وہ داخلی انتشار، داخلی فتنوں کا دور تھا. مثال کے طور پر جو زکوٰۃ کے چور تھے انہوں نے وہاں پر مسائل پیدا کیے، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد شروع کیا. یا اس کے علاوہ جو کاذبین تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، ان کے خلاف جہاد کیا گیا. تو کہ اندرونی طور پر جو اسلامی ریاست تھی وہ مختلف مسائل کا شکار رہی، اور مختصر دور حکومت میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان تمام فتنوں پر قابو پا لیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور حکومت شروع ہوتا ہے. اس دور حکومت میں ایک آئیڈیل داخلی سچویشن ملی، ایک ایسی قوم جس کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے گئے تھے. صحابہ کرام، تربیت یافتہ طبقہ جو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ موجود تھا، وہ حضرت عمر فاروق کے دستے بازو تھے. اور حضرت عمر فاروق نے ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا، ایسی نئے چیزیں حکومت کے نظام میں شامل کیں جو کہ آئیڈیل کہا جاتا ہے، جس کو نہ صرف مسلمان بعد کے آنے والے بادشاہوں نے کاپی کیا بلکہ مختلف دنیا کے حصوں میں غیر مسلموں نے بھی ان چیزوں کو لیا. جیسے پولیس کا نظام ہے، محکمہ انہار تھا، زمینوں کی پیمائش کا نظام، ٹیکس سسٹم، یہ انتظامیہ کا نظام، احتساب کا نظام. بہت ہی زبردست قسم کا ایک نظام حکومت جو حضرت عمر فاروق نے لاگو کیا، ایک ایسی کمزور قوم کو جو کہ دو طاقتوں کے درمیان میں موجود تھی دنیا کی سپر پاور بنا دیا. تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں. حضرت عمر اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے. آپ نے انتظامیہ میں نئی اصلاحات نافذ کیں اور انتظامی نظریہ و عمل کا صحیح تصور پیش کیا. آپ نے انتظامیہ کو عوام کی خدمت کا لبادہ پہنایا. آپ نے جب کبھی کوئی گورنر یا سرکاری اہلکار مقرر کیا تو اس کو عوام کی خدمت کا درس دیا. حضرت عمر نے حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا، کیونکہ تمام حکومتی معاملات مجلس شورا میں زیر بحث آتے تھے اور متفقہ فیصلہ ہوتا تھا. آپ ہمیشہ نیک، قابل اعتماد افراد کو مجلس شورا کے مشورے کے بعد عارضی طور پر انتظامی عہدوں پر مقرر فرماتے تھے. اگر وہ اپنی اہلیت ثابت کرتا تو مستقل کر دیا جاتا، ورنہ گھر بھیج دیا جاتا. اس کے بعد حضرت عمر حکام کا سخت احتساب کرتے تھے. حکام مینس کہ جو ان کے گورنر ہوتے تھے، عہدیدار ہوتے تھے. آپ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا. حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ مسلم ملک جو تھا اس وقت کا، اس کے ہر کونے سے مسلمان حج کے دنوں میں ہر کونے سے وہاں پر آتے تھے مکہ اور مدینہ میں. اور پھر حضرت عمر فاروق اپنے جو عہدیدار تھے ان کو بھی بلا لیتے تھے. کسی بھی عوام کو کسی کو بھی مسئلہ ہوتا کسی گورنر کے ساتھ تو فوراً ہی اس کا احتساب ہوتا تھا. اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو موقع پر ہی شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا. آپ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے. اس لیے حضرت عمر کا دور حکومت جو تھا سنہری دور کہلاتا ہے. حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات، اس وقت کی جو حکومت کا سسٹم تھا ان میں سب سے پہلے ہے مجلس شورا کا قیام. آپ اپنے دور حکومت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لائے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مجلس شورا کے بارے میں، مینس کہ پارلیمنٹ. مجلس شورا کے دو حصے تھے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام. مجلس شورا خاص کابینہ کے ارکان پر مشتمل تھی. مجلس شورا عام قبائل کے لیڈروں اور آدمیوں پر مشتمل ہوتی تھی. تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے تھے. اس کے بعد جو ہے انتظامیہ، ریاست کی انتظامیہ ڈویژن میں تقسیم.
آپ نے تمام سلطنت اسلامیہ کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا اور صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا، یعنی تمام ملک کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ نے ہر صوبہ میں بہت سے سرکاری ملازمین مثلاً ولی، کاتب، کاتب الخراج، صاحب الاحادیث، صاحب البیت المال، قاضی اور عادل مقرر کر رکھے تھے۔ یہ اس وقت کے مطلب مختلف عہدے ہوتے تھے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا فلاں منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، ہیلتھ منسٹر، یہ اسی طرح کے مختلف عہدیدار ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے مرکزی حکومت۔ آپ کے دور حکومت میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی، جس میں بے شمار محکمے تھے۔ ان میں قابل الذکر دیوان الجند، دیوان الانشاء، دیوان الخراج، وقف کا محکمہ اور شکایتی مرکز وغیرہ شامل تھے۔ مرکزی حکومت کے تمام محکمے عوام کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد انتظامیہ کی پالیسی کیا تھی؟ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بہت سی انتظامیہ پالیسی بنائیں، جن کا مختصر ذکر حسب ذیل ہے۔ دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی۔ حضرت عمر نے عوام کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، مطلب خود بھی اپنا دروازہ، جو اپنا دفتر تھا، اپنا آفس تھا، اس کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، اور اپنے جتنے بھی عہدیدار تھے سب کو کہا ہوا تھا کہ عوام آپ تک پہنچنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اپنے گورنر اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ مطلب آج کل تو ایک چھوٹے سے افسر کو عوام کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت اتنی سپر پاور کا جو خلیفہ ہوتا تھا، کوئی بھی اگر عوام میں سے شکایت لے کر جاتا تو وہ ضرور ملتا تھا۔ اس کے بعد احتساب کی پالیسی ہے۔ آپ کے دور میں کڑے احتساب کا بندوبست تھا۔ آپ جب بھی کسی کو حکومتی کارندہ مقرر کرتے تو لکھ کر تقرر نامہ اور دیگر ہدایات و ذمہ داریاں دیتے۔ سرکاری افسر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنا حکم نامہ پڑھ کر سناتا تھا کہ لوگوں کو اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں۔ تقرر کے وقت اس کی جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اس میں اضافہ کی شکل میں مذکورہ عہدیدار کو اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا اور تمام جائیداد بحق کے سرکار ضبط کی جاتی تھی۔ ہر کارندے کو ہدایت تھی کہ نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہوگا، نہ عمدہ کپڑے پہنے گا، اور نہ ہی دروازے پر دربان بٹھائے گا۔ اس کے بعد ہے زمین کے متعلق پالیسی۔ آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہریں کھدوائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین کی۔ مطلب آج کل جاگیردارانہ نظام ہے، ایک بندے کے پاس جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں زرعی اصلاحات ہوئی تھیں، جاگیرداروں کی جاگیر کی ایک حد مقرر کی گئی تھی، لیکن جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر فاروق وہ مطلب کہ شخص تھے جنہوں نے جاگیردارانہ نظام کو اس وقت ختم کیا تھا، جاگیروں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا بہت زیادہ حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور غربت کے خاتمے کا بھی اس پر بڑا اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہریں کھدوائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی رقم متعین کی گئی، مطلب کہ جتنی پیداوار ہوگی زمین اسی حساب سے ٹیکس ہوگا، اور جو بنجر زمینیں ہیں ان پر ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ میرٹ کی پالیسی ہے۔ آپ نے نظام حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشک اہلیت کے حامل افراد کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ جید علماء کو جج مقرر کیا۔ تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے رائے لی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے مالی پالیسی۔ آپ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی 3 اصولوں کی بنیاد پر بنائی تھی، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ آپ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے اور کہتے تھے اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لینا چاہیے۔ ملک کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے درجوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اپنی بچت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ اس طرح آپ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر عائد کیے تھے تاکہ امیر و غریب کا فرق کم ہو سکے۔ مطلب غریب پر کم ٹیکس نہیں ہوتا تھا، امیروں پر ٹیکس ہوتا تھا تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے۔ پاکستان بھی ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہاں بھی ضرورت ہے کہ حضرت عمر کی انتظامی پالیسی، ایمانداری، لگن، کارکردگی، احتساب، دروازہ کھلے رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی اور مالی پالیسیوں کو اپنایا جائے۔
پاکستان کی افسر شاہی بیوروکریسی، مطلب جو بڑے سرکاری افسران ہیں ان کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے، کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر کی انتظامی فلسفی کو سمجھیں اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں، تو ان میں اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کا نظام حکومت کیسا تھا، کیسے وہ اپنے جو افسران تھے ان کا احتساب کرتے تھے، کیسے جو مستحقین تھے ان تک ان کا حصہ جاتا تھا، کیسے لوگوں کو انصاف ملتا تھا۔ تو ایک آئیڈیل نظام حکومت حضرت عمر فاروق کا تھا، جس میں انہوں نے پولیس کا نظام متعارف کروایا پہلی مرتبہ دنیا میں، جس میں انہوں نے باقاعدہ فوج رکھی، باقاعدہ انہوں نے چھاؤنی سسٹم، کینٹ سسٹم متعارف کروایا، اور بڑے شہر بھی آباد کیے تھے، جیسے کوفہ اس وقت کی فوجی چھاؤنی، ایک نیا شہر بنایا گیا تھا، بصرہ ایک فوجی چھاؤنی تھی، مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ فوج رکھی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جنگ کے دنوں میں اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ ان کی فوج کی تنظیم سازی کی تھی، زمینوں کی پیمائش کا نظام متعارف کروایا، زمینوں پر ٹیکس کا سسٹم متعارف کروایا گیا۔ تو ایک آئیڈیل نظام حکومت حضرت عمر فاروق دے کر گئے، جو آج تک فالو کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔